انسان جب مر جاتا ہے جی اس کی روح بعض لوگ نیکی پہ مرتے ہیں، بعض برائی پہ مرتے ہیں، جی تو روح کے ساتھ کیا ہے معاملہ؟ روح کہاں پہ جاتی ہے؟ چار جہان ہیں، ایک ہے عالم ارواح، ایک ہے عالم دنیا، ایک ہے عالم برزخ، ایک ہے عالم آخرت۔ عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت۔ عالم ارواح میں ساری روحیں، ساری کی ساری، اور وہ روح اللہ نے آدم علیہ السلام سے ہی نکالی، ساری کی ساری روح، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کو بنایا اور اسی میں سے پھر اس کی بیوی کو بنایا اور ساری روحیں بھی اللہ نے پیدا کی۔ ان تمام روحوں کو اللہ پاک نے عالم ارواح میں اکٹھا کر کے ان سے ایک وعدہ لیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، سب نے کہا بلا، تو ہمارا رب ہے، جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ آ چکے ہیں، جتنے آئیں گے قیامت تک، سب کی روحیں اس وقت موجود تھیں، جس میں میری اور آپ کی روح بھی تھی۔ ہم بھی اس وقت اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ تو ہمارا کیا رب ہے۔ پھر اس کے بعد عالم دنیا، حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب ماں کے رحم میں جب بچے کی گروتھ مکمل ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کی چار چیزیں لکھ دو۔ نمبر 1 اس کی زندگی، نمبر 2 اس کی موت، نمبر 3 اس کا رزق، اور نمبر 4 یہ شقی ہے یا سعید ہے۔ یہ چاروں چیزیں ہی اس وقت لکھ دی جاتی ہیں جب اس کی روح اس جسم کے اندر منتقل کی جاتی ہے۔ اب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے تو پھر وہ آ جاتا ہے عالم دنیا میں، جس طرح ہم آئے بیٹھے ہیں۔ اب ہم سب کے سب بھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں، وہ نکلنا ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن ہم سارے کے سارے ماں کے پیٹ سے آئے ہیں۔ اب یہ عالم دنیا میں ہے، ہم اس وقت زندہ بیٹھے ہیں، یہ روح ہے، میں بول رہا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں۔ اگر یہ روح نکل گئی تو نہ میں بول سکتا ہوں نہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ روح ہے تو سب کچھ ہو رہا ہے، روح نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد عالم برزخ آ جاتا ہے۔ عالم برزخ، جو ہی انسان کی روح اس جسم سے نکلتی ہے تو وہ عالم برزخ میں منتقل ہو جاتی ہے۔ عالم برزخ میں جب منتقل ہوتی ہے تو اگر وہ نیک ہے تو وہ اعلیٰ علیین ایک مقام ہے، وہاں نیک روح چلی جاتی ہے، اور اگر بری روح ہے تو وہاں پھر سجین ہے، اس میں چلی جاتی ہیں۔ یہ سجین اور علیین یہ برزخ کے اندر ہی دو حصے ہیں۔ علیین میں بھی پھر مراتب ہیں اور سجین میں بھی کئی مراتب ہیں۔ مثلا نبیوں کی جو روح ہے ان کا مقام بہت ہی آتا ہے، صدیقین کا روح ہے، شہداء کا ہے، صالحین کا ہے، تو یہ علیین کے پھر کئی مراتب ہیں، اور جو برے لوگ ہیں ان کے سجین کے اندر ہے، اور یہ سارے کا سارا برزخ کے اندر ہے۔ اور یہ برزخ کا سلسلہ رہے گا اس وقت تک جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی۔ جب قیامت برپا ہوگی تو پھر اس برزخ سے پھر آگے عالم آخرت شروع ہو جائے گا۔ اب یہ چار جہان ہیں۔ روح اور جسم کا ایک تعلق ہے، روح اور ایک جسم کا تعلق ہے۔ عالم ارواح میں روح نمایاں، جسم مخفی۔ عالم ارواح میں روح نمایاں، جسم مخفی۔ عالم دنیا میں جسم نمایاں، روح مخفی۔ عالم برزخ میں روح نمایاں، جسم مخفی۔ عالم آخرت میں جسم نمایاں، روح مخفی۔ اس روح اور جسم کا ایک تعلق ہے، اور اس تعلق کو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ وہ تعلق کیسا ہے، اور اس روح کی حقیقت اس کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے۔ بس قرآن مجید 15ویں پارے کے اندر رب کائنات نے فرمایا یسألونک عن الروح، آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، قل، آپ انہیں کہہ دیں، الروح من امر ربی، روح یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، میں بول رہا ہوں،
آپ سن رہے ہیں، جو ہی اللہ کا حکم آئے گا یہ روح منتقل ہو جائے گی اور انسان جو ہے بولنا بند۔ دیکھیں جب انسان فوت ہوتا ہے سارا جسم ہی پڑا ہوتا ہے لیکن انسان بول نہیں سکتا۔ تو ہمیں جو بات سمجھ آ جاتی ہے برزخ کی ہم اس کو سمجھ لیں، جو ہمیں سمجھ نہیں آتی اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ اس قبر میں ہے سب کچھ، تو بہت سارے ایسے سوالات اٹھتے ہیں کہ پھر انسان کہتا ہے کہ اس قبر میں تو کچھ بھی نہیں۔ کس طرح؟ جو سونامی طوفان میں سارے بندے فوت ہو گئے ان کو تو کسی کو بھی قبر نہیں ملی، پھر لہٰذا ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جس قبر میں ہم دفن کر کے آتے ہیں کچھ عرصے بعد وہاں جا کے ہم دیکھیں تو ممکن ہے ہمیں کچھ بھی نہ ملے، کوئی ممکن ہے کوئی ذرہ مل جائے۔ تو اس بنا پر برزخ کے اندر ہے سارا کچھ، اور برزخ کا معنی ہے پردہ۔ بس یہ پردے میں ہے، یہ پردہ کس وقت ہٹتا ہے؟ جو ہی روح نکلتی ہے پردہ ہٹ جاتا ہے اور پھر انسان سارے کا سارا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اچھے لوگ وہ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو برے لوگ ہیں وہ اکٹھے۔ چور کا تعلق چور کے ساتھ ہے، نیک کا تعلق نیک کے ساتھ ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو فوت ہو جاتا ہے جب وہ آگے جاتا ہے تو اس سے حال حوال بھی پوچھتے ہیں، فلانے کا کیا حال ہے، فلانے کا کیا حال ہے، تو وہ بتاتا ہے وہ تو مجھ سے پہلے آ گیا۔ پھر وہ افسوس کرتے ہیں کہ وہ دوسری طرف چلا گیا، اور جو نیک لوگ ہیں وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کے پیچھے کوئی دعا کرتا ہے، کوئی خیرات کرتا ہے تو اس کا ثواب اس کو وہاں دیا جاتا ہے عالم برزخ میں۔ پھر وہ سوال کرتا ہے کہ یہ کیسے؟ تو اسے کہا جاتا ہے کہ استغفار والدے کا، تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا، اس کے اور پھر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب ہم اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ سارے کا سارا اس قبر میں ہے، یہ بھی نہ کہیں کہ اس قبر میں نہیں ہے، بس یوں کہیں کہ یہ پردہ ہے۔ جب پردے میں ہٹ کے اندر چلا جائے گا تو پھر انسان، اب ہم یہاں بیٹھے ہیں اس دیوار کی پرلی طرف کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ نہیں، جب دیوار کی پرلی طرف چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ یہ اللہ نے ایک پردہ رکھا ہے لیکن یہ پردہ ہمیں نظر نہیں آتا، جو ہی روح نکلتی ہے پردہ ہٹ جاتا ہے، پردہ اس جہاں میں پہنچ جاتا ہے۔ اور برزخ کا لفظ قرآن پاک میں رب کائنات نے اور مقام پر بھی یہ وہاں بھی اللہ پاک نے اسے بیان کیا ہے کہ مثلا دو سمندر ہیں، ایک خالی ہے اور ایک میٹھا ہے اور درمیان میں برزخ ہے۔ حالانکہ وہ برزخ ہمیں نظر نہیں آتا۔ افغانستان میں کئی زمین کے اوپر ایسے دو پانی، ایک اس طرف جاتا ہے ایک اس طرف جاتا ہے، بالکل پٹی درمیان میں ہے، لیکن پانی کو ہٹاؤ تو آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ یہ درمیان میں اللہ پاک نے کیا رکھا ہے؟ پردہ رکھا ہے۔ یہ پردہ ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، یہی وہ پردہ ہے جو اللہ نے ایک بنا رکھا ہے۔ جو ہی انسان اس دنیا سے جائے گا وہ پردہ ہٹ جائے گا اور پھر انسان کو سب کچھ نظر آئے گا۔ تو حدیثوں میں جو کچھ آ گیا ہے اس پر ایمان، اور جو نہیں سمجھ آتا اس پر بھی ایمان۔ اور اس موضوع کو زیادہ اس کے اندر تحقیق، جستجو اور سوالات نہیں اٹھانے چاہیے، ورنہ بعض اوقات ایسا بھی موڑ آ جاتا ہے کہ انسان عذاب قبر کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ساتھی نے پوچھا کہ قیامت کب ہے؟ آپ نے اسے کہا تھا تیری تیاری کیا ہے؟ اس نے پوچھا کہ قیامت کب ہے؟ آپ نے پوچھا تیری تیاری کیا ہے؟ ہمیں یہ نہیں کہ قبر میں عذاب ہے یا نہیں ہے، کیسے ہے، کیا ہے، ہمیں تیاری کرنی چاہیے اس عذاب سے بچنے کی، بس۔ باقی اللہ کی رحمت کی ہم امید رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بس جو حدیثوں میں جو آ گیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، قرآن میں جو آ گیا اس پر ہمارا ایمان ہے، اور ہم کوئی سوال ایسا نہ اٹھائیں جس کی بنا پر کوئی حدیثوں کا آپس میں ٹکراؤ پیدا کرے، یا قرآنی آیات اور حدیث کا آپس میں ٹکراؤ پیدا کرے، یا ہم اس سوال کی بنا پر کسی انکار میں چلے جائیں۔ ایسا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ جزاک